اس نے پوری اکانومی کو تباہ کر دیا تھا اس اقدام نے. آپ نے بہت سی امپورٹس جو ہیں وہ جو کھڑی ہیں سمندر میں وہ آنی شروع ہو جائیں گی. آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. آپ کی بھی اکانومی جو ہے لیٹ سے جب اگلے 20-25 سال میں ہم دنیا کی 5ویں 6ٹھی سب سے بڑی اکانومی بنے. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنے آپ میں کیپیسٹی کریٹ کرنی پڑے گی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز اور میں ہوں رابعہ شاہد. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق معاشیات سے ہے. پاکستان میں جو معاشی بحران چل رہا ہے اس کی اہم وجہ کیا ہے, پاکستان ڈیفالٹ کی طرف کیوں جا رہا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے پاکستان کے نامور ماہر معاشیات اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کو دعوت دی ہے. تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. میرا پہلا سوال آپ سے روپے کی قدر کے حوالے سے ہے. کہا جا رہا ہے کہ موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ڈالر کو آرٹیفیشلی طریقے سے سٹیبلائز کر کے رکھا ہوا تھا, تو آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں, اسحاق ڈار صاحب نے سٹیبلائز تو نہیں رکھا ہوا تھا, اس نے پوری اکانومی کو تباہ کر دیا تھا اس اقدام نے, جس میں ڈالر کے اوپر ایک کیپ لگائی ہوئی تھی. یعنی کہ ڈالر کی قیمت اس کیپ سے اوپر نہیں ہو سکتی انٹر بینک مارکیٹ میں. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مارکیٹ میں جہاں سپلائی اور ڈیمانڈ دونوں کو کھلا چھوڑنا چاہیے تاکہ ایک کامن جگہ پہ وہ مارکیٹ جو ہے سیٹل کرے, تو سپلائی کے اوپر جب قدغن آپ لگائیں گے تو ڈالر وہاں آنے بند ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ سے پھر سارے جو ڈالرز تھے جو پاکستان میں آتے تھے آفیشیل چینل سے, وہ ان آفیشیل طریقے سے آنے شروع ہو گئے, جس میں حوالہ پی ہے اور جس میں بلیک مارکیٹ کے اور تھے. اور پھر کہا جاتا ہے افغانستان کے لیے بھی وہاں سے ڈالرز جو تھے خریدے جا رہے تھے افغانستان. تو یہ مارکیٹس اتنی زیادہ کریٹ کرنے کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے اکانومی کا جو پروڈکشن سیکٹر ہے یا اکانومی کا جو سپلائی چینز ہیں ان تمام کو ڈسرپٹ کر دیا, جس میں کھانے کی چیزیں, جس میں بجلی کا نظام, جس میں آپ دیکھیں دوائیوں کا نظام, فارماسیوٹیکلز کا پروڈکشن, گاڑیوں کی پروڈکشن, ٹیکسٹائل پروڈکشن, ہر چیز جو ہے اس سے افیکٹ ہوئی. اور اس کی وجہ سے ڈالر کی اتنی قلت ہوئی کہ پاکستان کے جو امپورٹس تھیں وہ کراچی پورٹ پہ کشتیوں میں ان لوڈ ہی نہیں ہو سکیں کیونکہ ڈالرز نہیں تھے. اور اس کی وجہ سے امپورٹرز کو بھی بہت نقصان ہوا, ڈیمریج بھی بہت پڑا. سو اکانومی اسٹینڈ سٹل پہ آ گئی. اب اس کے ساتھ پوری دنیا میں مشہوری ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً بینکرپٹ ہو چکا ہے. سو میں یہ کہوں گا کہ اسحاق ڈار کی یہ پالیسی یا اسٹریٹجی بہت نقصان دہ تھی پاکستان کے لیے, بغیر سوچے سمجھے کی گئی تھی. اور ان کو اقتصادی امور کے بارے میں کوئی ان ڈیپتھ نالج نہیں تھی کہ یہ کام کیا. انہوں نے ایک قسم کا کوشش کی کہ یہ اس کو یہاں روک دیں گے تو پھر مہنگائی نہیں ہوگی, لیکن وہ روکنے سے آپ کا ملک سارا کا سارا ہی ٹھپ ہونا شروع ہو گیا اور مہنگائی بہت زیادہ ہوئی. سو اب جب اس کو ریورس آپ کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بہت سی امپورٹس جو ہیں وہ جو کھڑی ہیں سمندر میں وہ آنی شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے ڈالرز 4-5 ارب ڈالرز تو اسی کے لیے استعمال ہونے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے بہت سی چیزیں جو ہیں فوڈ آئٹمز, آٹا شاٹا, وہ امپورٹ کرنا ہے. تو ایک دم ڈالر کے اوپر روپے کی قیمت میں جو آپ کہہ رہی تھیں کہ اسٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ اب اور ایسکلیٹ ہوگی. تو ڈالر جو ہے وہ اور مہنگا ہوگا.
تو ڈالر تو آلریڈی 260 تک پہنچ گیا ہے، اب مزید کتنے چانسز ہیں بڑھنے کے؟ عوام کو کن مشکلات کا مزید سامنا کرنا ہوگا اس کے بعد؟ ہاں یہ آئی تھنک 280-85 تک تو جائے گا، کیونکہ پیچھے بیک لاگ بہت ہے جو کلیئر ہونا ہے. اس کے بعد پھر یہ اسٹیبل ہو کے پھر یہ واپس آئے گا، کیونکہ جب یہ اوپر جائے گا تو آپ کے فلوز جو ہیں، ڈالر کا فلو جو ہے وہ دوبارہ سے چالو ہو جائے گا، اور وہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ آفیشیل چینل سے آنی شروع ہو جائیں گی. ایکسپورٹر جو پیسہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا لے آئیں گے. امپورٹرز اپنی ڈیمانڈ کم کریں گے، کیونکہ ڈالر مہنگا اور ہو جائے گا تو وہ وارہ نہیں کھائے گا پاکستانی اکانومی کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ایڈجسٹمنٹس ہوں گی، اور ان کو کوئی چند ہفتے لگیں گے اس ایڈجسٹمنٹ کو پورا ہونے میں. اور اس کے بعد پھر آپ کا ایک قسم کا IMF پروگرام کا ایک کنڈیشن ہے یہ، تو وہ پوری ہوتی ہے، اور IMF آ بھی رہی ہے. جی تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ IMF وفد اس مہینے کے اختتام پر پاکستان آ رہا ہے، ٹیکسز کے حوالے سے منی بجٹ بھی لایا جا رہا ہے، تو موجودہ حکومت اس چیز کو کس طرح سے ٹیکل کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ IMF نے جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. ایک کنڈیشن تھی کہ یہ آپ ڈالر کو چھوڑ دیں، مارکیٹ فورسز اس کے ساتھ ڈیل کریں گی اور وہ اس کو ایک اسٹیبلٹی، تو وہ ڈیسیجن لگتا ہے کہ وہ تو ہو گئی ہے اور اس طرف ہم جا رہے ہیں. دوسری جو انہوں نے شرائط لگائی ہوئی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو سرکاری خرچہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹس کا ملا کے جو سرکاری خرچہ ہے وہ آپ کے ٹیکسز سے پورا کرنا ہے. اس میں آپ نے اتنے ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہیں کہ وہ آپ کا خرچہ بھی پورا ہو اور آپ کا تھوڑا سا پیسہ بچ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری سرپلس کرنا ہے. تو پرائمری سرپلس کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت آپ کا خرچہ تو کم نہیں ہوا لیکن آپ کے ٹیکسز جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، سو اس لیے آپ کو ٹیکس زیادہ بڑھانے پڑیں گے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے نئے ٹیکس لگانے پڑے، ہو سکتا ہے ٹیکس ریٹس کو اور بڑھانا پڑے. جو PDL پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، تیل کی قیمتوں کو اور بڑھانا پڑے تاکہ آپ ریونیو جو آپ نے پورا کرنا ہے، شارٹ فال جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ آپ کو بہت بے شمار ٹیکس لگانے پڑیں گے. سو ٹیکسوں کا جب بھرمار ہوگا تو وہ تو ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ہوگا، عام آدمی کے اوپر ہوگا، تو اس کا بھی ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ اکنامک گروتھ پہ ہوگا، تو اکانومی اور سلو ڈاؤن ہوگی. تیسری چیز جو ہے وہ آپ کو سرکولر ڈیٹ کی جو ہے ایک کنڈیشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بجلی کی قیمت ہے اور جو آپ کی گیس کی قیمت ہے، آپ نے صارفین سے اس قیمت کو ریکور کرنا ہے. سو جتنا آپ کا بجلی کی کاسٹ آتی ہے بنانے میں اور ڈیلیور کرنے میں، اور جو لاسز ہیں ان کو پورا کرنے میں، اور گیس کے بارے میں بھی یہی ہے، اس کی قیمت صارفین سے آپ نے کلیکٹ کرنی ہے تاکہ یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ ختم ہونا شروع ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کے نرخ اوپر جائیں گے، اس کا مطلب ہے گیس کے نرخ اوپر جائیں گے، اور یہ خاصے بڑے بڑے جمپس ہوں گے، 50% اس قسم کی رینج میں انکریز کرنی پڑے گی. تو یہ ایک کنڈیشن ہے جو آپ کو پوری کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کنڈیشنز ہیں جو پوری کرنی پڑیں گی، بٹ یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جو عام آدمی کے اوپر مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دے گی. اور یہ اب جو لوگوں کو سمجھ جس چیز کی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے ہسٹوریکلی قرضے لیے ہوئے ہیں بیرون ملک سے، ان کو آپ نے ایک قسم کا کنزیوم کر لیا ہے، اور ان سے کوئی ایسی چیز نہیں بنی جس سے کہ اکانومی میں دولت پیدا ہو. سو آپ کے بجلی کے کارخانے بنے،
تو وہ اتنے مہنگے بنائے اور اتنے اس میں گڑبڑ بھی کی کہ آج ان کی بجلی جو ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ وہ آپ خرید بھی نہیں سکتے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لمبی مدت کی ایک قسم کی دشواریاں ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیوں اس میں پھر بہت میجر ریفارمز کرنے پڑیں گے. پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ آپ کے سرکاری جو کمپنیاں ہیں یا جو بڑے بڑے کارپوریشنز ہیں جیسے پی آئی اے ہے یا ریلویز ہے، واپڈا کے بہت سی چیزیں ہیں، یہ جتنے خسارے یہ بناتے ہیں وہ بھی آپ کے بجٹ کے اوپر گرتے ہیں. تو ان کی پرائیویٹائزیشن یا ان کے خسارے ختم کرنا وہ بھی کنڈیشنلٹیز میں آتا ہے. سو آئی تھنک کہ جو بھی حکومت اس وقت ہے ان کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. اور یہ میرے خیال میں کیونکہ سر کے اوپر الیکشنز بھی ہیں اور سیاسی پارٹیز جو ہیں انہی کی ایک تو یہ کام ہے جن کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ کرنا. سو انہوں نے کوشش تو یہی کی ہے پچھلے 9 مہینے میں کہ ان چیزوں کو نہ کیا جائے اور ٹالتے گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک ایسے ہم کنویں میں گر چکے ہیں جس سے نکلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ حکومتیں جو ہیں ہماری اس وقت 13 پارٹیز ہیں اس حکومت میں اور ان میں آپس میں بھی مسائل ہیں اور وہ اگری بھی نہیں کر پا رہے. تو آئی تھنک کہ اب آپ کو ایک کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کا جو کریڈیبلٹی ہے اس کی امپروومنٹ کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اب اپنے الیکشنز کی طرف جائیں اور جلدی سے جلدی الیکشنز کرا لیں. اور جب وہ الیکشنز آپ کرائیں گے تو ایک ایسی حکومت آئے گی جو میجورٹی میں ہو ہوپ فلی اور اس کو پھر پورا اختیار ہو کہ وہ یہ تمام چیزیں کر سکے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سب جانتے ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر کرپشن کے بے شمار کیسز ہیں اور وہ اپنی پارٹیز کی مشاورت اور تعاون سے پاکستان آئے تھے اور آتے ہی وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز بھی ہو گئے تھے. تو نواز شریف کی وطن واپسی کے کیا چانسز ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا اس بات پر؟ ممکن ہے بھی ان کی واپسی یا نہیں؟ دیکھیں یہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہنا، بٹ یہ ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، اقتصادی جو مسئلے ہیں وہ تو رہنے ہیں. اور آئی تھنک پاکستان میں یہ اب سوال پوچھا جائے گا کہ ہم اتنے بڑے مسئلوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ایک دن میں تو یہ مسئلے بنے نہیں ہیں. سو اگر آپ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم میں جو لوگ ہیں اس وقت پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہ حکومت میں رہے ہیں تقریباً 27 سال. پچھلے اگر آپ 50 سال کی ہسٹری دیکھیں تو 27 سال پی 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 اور پی ایم ایل این نے حکومت کی ہے اور 20 سال فوجی حکومتوں نے کی ہے، جس میں 11 سال ضیاء الحق صاحب نے کیے اور 9 سال پریزیڈنٹ مشرف نے کیے. سو پچھلے 50 سال میں اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی جو سویلین گورنمنٹس ہیں وہ پی 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 اور پی ایم ایل این ہیں، اور انہی کے دور میں یہ قرضے بھی بڑے بہت زیادہ، انہی کے دور میں یہ بجلی کا نظام بنا جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ نظام ڈیمو کی وجہ سے بجلی بنتی تھی جو بڑی سستی بجلی ہوتی تھی اور پورے پاکستان میں وہ بجلی جاتی تھی اور 2-2.5 روپے میں بجلی مل جاتی تھی. اب تو آپ کا ایک یونٹ جو ہے 25-30 روپے سے کم نہیں ہوتا اور کہیں کمرشل تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیمز کو بنانا بند کر کے آپ نے بجلی کے کارخانے تیل پہ، گیس پہ اور کولے پہ کیے اور یہ تمام چیزیں آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. سو نہ صرف یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، یہ امپورٹڈ ہوتی ہیں اور امپورٹڈ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالرز تو ہوتے نہیں ہیں کہ وہ امپورٹ کر سکے. تو اس کی وجہ سے اب جیسے جیسے ڈالر
اور قیمت بڑھے گی تو بجلی کی قیمت آٹومیٹکلی بڑھے گی، کیونکہ ہماری بجلی جو ہے وہ امپورٹڈ ہے ساری. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ پھنسایا ہے ہماری پچھلے 50 سال کی مینجمنٹ نے، کہ ایک تو بجلی کا نظام پاکستان کی ترقی نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خوراک کا نظام جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں بنایا. وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے، حالانکہ بہت زبردست ایگریکلچر کنٹری کہا جاتا تھا. ابھی بھی 60% لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں میں ہی رہتے ہیں، لیکن اب ہم اپنا کھانا بھی پوری طرح سے نہیں پروڈیوس کر سکتے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ نے پالیسیز ایسی کی ہیں جو زراعت کے لیے مضر تھیں، اور نہ آپ نے اس میں سائنٹیفک طریقہ استعمال کیا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کی، بیج نہیں بنائے اچھے قسم کے، پانی کا نظام ٹھیک نہیں کیا، ایگریکلچر میکنائزیشن نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے ہیں. سملرلی اگر آپ شہروں کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت خراب ہے. آپ شہروں میں فیکٹریاں جو ہیں ان کو نہ بجلی دے سکتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، لاجسٹکس کا سسٹم نہیں ہے، ان کی جو پولوشن ہوتی ہے انڈسٹری کی اس کو بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، ویسٹ واٹر مینجمنٹ نہیں ہے، پھر لوگوں کے لیے سہولتیں بھی نہیں ہیں. تو وہ بھی نظام جو ہے بڑا عرصے سے ہم نے اس قسم کا بنایا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 21ویں صدی میں اگر پاکستان نے واقعی ترقی کرنی ہے تو یہ ماڈل جو اب تک ہم استعمال کرتے رہے ہیں، اور یہ سیاسی پارٹیز جو آج تک پاکستان کی اکانومی پہ حاوی رہی ہیں، تو ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کو ترقی کے طرف لے کے جایا جائے. مہنگائی کی اگر بات کریں تو مہنگائی نے تو عوام کی ویسے ہی کمر توڑ رکھی ہے. 30% مہنگائی ویسے ہی بڑھ چکی ہے، ٹیکسز کا کوئی حال نہیں ہے، روٹی کپڑے کی قیمتیں ویسے ہی آسمانوں کو چھو رہی ہیں. تو موجودہ حکومت جو ہے وہ تو بڑا کہتی تھی کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اکانومی ابھی تک سٹیبلائز نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بنا قرضے لیے اکانومی کو سٹیبلائز کیا جا سکے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اکانومی پچھلے 3-4 سال میں ایک بہت بڑا یہاں پہ پینڈیمک جو ہوا ہے کرونا کا، اس سے افیکٹڈ دنیا ہے، جس میں ہر چیز الٹی پلٹی ہو گئی تھی. اور وہ اس میں پاکستان نے بہرحال اچھا پرفارم کیا کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے لاک ڈاؤن اس طرح سے نہیں کیے جیسے باقی دنیا میں ہوئے، تو اس سے کچھ آپ کا بچاؤ ہوا. لیکن دنیا کی معیشت جو ہے وہ بڑی خراب ہو گئی، اور بہت سی انویسٹمنٹ جو آنی تھی ڈفرینٹ ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ نہیں آئی، اور وہ ایڈوانس کنٹریز کی کیونکہ اپنے بڑے مسائل تھے تو وہاں ہی وہ انہی میں الجھے رہے. اس کے بعد یوکرین کی جنگ ہو گئی. یوکرین کی جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑا امپیکٹ تیل کی قیمتوں پہ ہوا اور کموڈٹیز پہ ہوا، جس کو سپر سائیکل کہتے ہیں کموڈٹیز کا، وہ آ گیا. تو اس نے بھی پاکستان کی اکانومی کو خاصا شدید جھٹکا دیا. لیکن سب سے بڑا جھٹکا میرے خیال میں اس دوران پاکستان کی اکانومی کو ہماری سیاسی کشمکش، سیاسی انٹالرنس، کانفلکٹ، اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اور جس طریقے سے یہاں پہ حکومتیں بدلی جاتی ہیں اور جیسے ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے، اس سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. سو آئی تھنک کہ عوام کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اکنامک جو پالیسی ہے وہ بھی بہت بہترین ہونی چاہیے، اور اس کی اکنامک مینجمنٹ کے لیے ٹیم اچھی ہونی چاہیے. سو عوام کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی سیاسی پارٹی جو ہے اس کی بہتر مینجمنٹ ہے، جو
کنبہ پروری نہیں کرتی, ایک میرٹ رکھتی ہے, پروفیشنل طریقے سے کام کرتی ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے, اپرچونیٹیز کریٹ کرتی ہے, اور سب سے غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بناتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کی جو طریقہ کار ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہے, تاکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے اور انویسٹمنٹ سے نوکریاں بنیں, اور ہمارا جو یوتھ بلج ہے, بہت بڑا یوتھ بلج ہے, یعنی کہ جو نوجوان ہیں اس وقت جو اکانومی میں انٹر ہوتے ہیں ہر سال, تقریباً 30 لاکھ کے قریب نوجوان اس زمرے میں آتے ہیں جہاں پہ وہ ان کو جابس چاہیے. ان کے لیے آپ پلاننگ کریں اور ان کا فائدہ اٹھائیں, اور ان کو اچھے جابز ملیں, آئی ٹی کے جابز ملیں, انڈسٹری میں جابز ملیں, سروسز میں ملیں, اور ایک فارمل اکانومی آپ کی بنے. آپ دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے, تو آپ کی اکانومی تو 40 نمبر پہ بیٹھی ہے. اگر آپ پر کیپٹا انکم کی بات کریں تو اکانومی جو ہے وہ آپ کا پر کیپٹا انکم 170-180 کی پوزیشن پہ ہے. سو یہ سب انڈیکیشنز ہیں کہ آپ نے بہت بری طرح اپنے ریسورسز استعمال کیے ہیں. آپ نے اپنی پاپولیشن نوجوان کو بھی نہیں اس سے بھی نہیں فائدہ اٹھایا, زمین پانی اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا, آپ کی لوکیشن بڑی اچھی ہے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. سو آئی تھنک کہ اب آگے چلتے ہوئے یہ سارے کام آپ کو ایک, جیسے میں نے کہا, اکنامک ٹرانسفارمیشن پورا پلان بنا کے یہ سارا کرنا پڑے گا کہ آپ کی بھی اکانومی جو ہے لیٹ سے جب اگلے 20-25 سال میں ہم دنیا کی 5ویں 6ٹھی سب سے بڑی اکانومی بنے, تو پھر ہمارے ملک میں لوگوں کی جو ہے ویلتھ میں اضافہ ہوگا, ان کی غربت دور ہوگی, ان کو صحت ملے گی, ان کو ایجوکیشن ملے گی, اچھی فیسلٹیز ملیں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب ڈیلیور کرنی ہے ہماری سیاسی پارٹیز نے اور لیڈرشپ نے, اور انفارچونیٹلی ہمیں لیڈرشپ نظر نہیں آتی. جی, تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کو گزشتہ حکومت جو ہے پی ایم ایل این وہ پی ٹی آئی کو بلیم کرتی تھی, پی ٹی آئی پی ایم ایل این کو بلیم کرتی تھی اپنی حکومت میں. تو آپ کے نزدیک کس حکومت کا کتنا کردار ہے اکانومی کا بیڑا غرق کرنے میں؟ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ پی 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 اور پی ایم ایل این جو پچھلے, اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش بننے کے بعد 50 سال ہو گئے ہیں, تو ان 50 سال میں 27 سال جو ہیں وہ پی 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 اور پی ایم ایل این نے کیے ہیں حکومت, اور 20 سال فوجی حکومتیں رہی ہیں, اور 3-3.5 سال پی ٹی آئی کے ہیں. سو زیادہ تر بلیم آپ انہی حکومتوں کو کر سکتے ہیں جن کو موقع ملا تھا اتنا لمبا, اور انہوں نے, جیسے میں نے کہا, کہ بجلی کا نظام بھی ٹھیک نہیں بنایا, ایگریکلچر کے لیے بھی کام نہیں کیا, شہروں کی اکانومی کو بھی ٹھیک نہیں کیا, انفراسٹرکچر بھی نہیں بنایا, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی نہیں کیا. تو وہ بلیم کرتے, ان پہ سارا بلیم جاتا ہے. آپ یہ کہنا کہ ایک حکومت جو پچھلے 3 سال جس نے حکومت کی, اور کرونا بھی اس وقت ہوا, اور باقی چیزیں بھی, کہ ان کا قصور ہے, تو وہ تو لاجیکل بات نہیں ہے. دوسری طرف یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب ایک آئی ایم ایف پروگرام پی ٹی آئی گورنمنٹ کر رہی تھی, اس کو بھی ایک قسم کا ڈی ریل کیا گیا. اس وقت پاکستان کا رسک پریمیم جو تھا وہ 3% کے قریب تھا, یعنی کہ جو عالمی منڈیوں میں جب پاکستان جاتا تھا تو آپ کے سکوک, آپ کے بانڈز جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ بکتے تھے. لیکن جب آپ نے رجیم چینج کی تو وہ رسک پریمیم 3% سے بڑھ کے اوور نائٹ 25% ہوا, اور بڑھتا گیا, وہ تقریباً 100% کو اس نے کراس کیا. سو یہ جو پچھلا, اگر آپ دیکھیں 9 مہینے 1 سال, اس سے ہماری اکانومی کی کو بڑا نقصان پہنچا, ہماری کریڈیبلٹی کو بہت نقصان پہنچا, اور ہمارا جو ایکسیس ہے فائنینشیل مارکیٹس کو, یا بڑی مارکیٹس, پروڈکٹ مارکیٹس کو, کیپٹل مارکیٹس کو, وہ بڑا
بڑا اس میں ڈینٹ پڑ گیا. جی. سو اب آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک کرنی پڑیں گی, اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنے آپ میں کیپیسٹی کریٹ کرنی پڑے گی کہ یہ جو ہیں ان ایشوز کو سولو کرنے کی ان میں ایک تو کیپیسٹی ہونی چاہیے, پرائرٹی بھی ہونی چاہیے, اور یہ امپلیمنٹ پراپرلی کرنے کے لیے بھی پورا انتظام ہونا چاہیے. سوچ سمجھ کے آنا پڑے گا آگے. سو جیسے ہمارے پچھلے 50 سال گزرے ہیں اس طرح کے 50 سال نہیں ہم آگے جا سکتے. تو کہا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, ہمارے پاس $7 ارب سے بھی کم کے ریزروز رہ گئے ہیں, تو اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے تو کیا اس کے نقصانات ناقابل تلافی ہوں گے؟ جی دیکھیں نا, اس وقت تو ہمارے ریزرو تو 4 ارب سے بھی نیچے آ گئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جیسے یہ ریزرو زیرو اگر ہو جائیں گے تو پھر نہ ہم کوئی چیز امپورٹ کر سکیں گے, نہ کوئی ایکسپورٹ کر سکیں گے, اکانومی بالکل ٹھپ ہو جائے گی. تھیوریٹیکلی اسپیکنگ یہ ٹوٹل کلیپس ہو جائے گا. بٹ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ ڈیفالٹ پاکستان کرے گا تو ڈیفالٹ کے اور معنی ہوتے ہیں, اور پرٹیکولرلی ڈیفالٹ ہوتا ہے کہ آپ کے بانڈز یا آپ کے جو سکوکس ہیں دنیا میں ان کو آپ نہیں کر سکتے سروس ان کو جب وہ میچور ہوں گے تو پیسے نہیں آپ دے سکیں یا ان کا انٹرسٹ نہیں آپ پے کر سکیں, تو وہ ابھی اتنی جلدی اس پہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اگلا جو ہمارا بانڈ ہونا ہے وہ 2024 میں ہونا ہے. سو ایز لانگ ایز اس کا سود ہم دیتے جائیں تو اس پہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. لیکن ہماری جو یہ رسک پریمیم کی میں نے بات کی وہ نیچے اسی وقت آئے گا جب ہم ایک تو IMF پروگرام کر لیں, دوسرا یہ ہے کہ ہم چین سے بات کریں, کیونکہ چین کے بہت بڑے قرضے ہیں, ان کو ہمیں آگے ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا, ری شیڈیول کرنا پڑے گا. اور پھر آپ کے جو پارٹنرز ہیں ملٹی لیٹرل, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, دوسرے انٹرنیشنل بینکس, ان کے ساتھ بھی بات کر کے ان کے قرضوں کو بھی اس طرح سے رول اوور کیا جائے کہ نئے قرضے آئیں اور نئی ڈیولپمنٹ وغیرہ ہو اور پرانے قرضے پے آف ہو سکیں. تو بڑا ایک فائنینشیل پلان کے مطابق آپ کو آگے چلنا پڑے گا. تو جب سے شہباز حکومت آئی ہے کارخانے, فیکٹریاں وغیرہ سب کچھ بند ہے, تو بے روزگاری کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا, عوام کے لیے کیا آگے مستقبل میں ہے؟ دیکھیں اس وقت تو جو کرنٹ سچویشن ہے وہ تو دار صاحب نے ایسی حرکت کی ہے کہ سپلائی چین ساری ڈسٹرپٹ ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, اور فیکٹریاں جب بند ہوں گی تو بے روزگاری ڈیفینیٹلی ہوگی. سو ابھی تو ان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈالرز کی فلو جو ہے اس کو بحال کیا جائے, ریمیٹنسز آئیں, ایکسپورٹس وغیرہ ہوں اور سارا کچھ ہو, اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنی انڈسٹری, اپنی ایگریکلچر, آپ کے ڈیفرنٹ سیکٹر جو ہیں اکانومی کے, ان کو بہتر کرنا پڑے گا کہ ان میں انٹرنیشنل لیول کی ہم پروڈکٹس بنائیں اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں جائیں جہاں سے ہمیں ایکسپورٹس وغیرہ ملیں. تو یہ جب ہم کام کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو یوتھ بل جائے, یہ اس کی امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, اور کیونکہ ہماری لیبر بہت سستی ہے تو اس کو اگر ہم پراپرلی مارکیٹ کریں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں تو ہماری اکانومی گرو کر سکتی ہے اور جابس بن سکتی ہیں. لیکن اگر یہی ہم نے جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اس طرح سے ہم چلتے رہے کہ سیاست ہماری ڈسٹرکٹیو ہے, ویژن لوگوں کی نہیں ہے, پھر یہ ہے کہ ہمارے بیوروکریسی کی کیپیسٹی نہیں ہے, لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو یہ چیزوں کو اگر کریکٹ نہیں ہم کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری اکانومی نیچے ہی نیچے جائے گی. آخر میں اگر اکانومی سے ہٹ کر آپ سے سوال کروں, جواب دیں گے؟ جی جی ضرور. فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ جس طرح سے انہیں اٹھایا گیا صرف محض تنقید کی بنا پر, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ایک جمہوری ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے
کہ اس کی جو سٹینڈرڈز ہیں پرفارمنس کے وہ بہت بہتر ہونے چاہیے. اس کی لا انفورسمنٹ، اس کے جوڈیشری کے سٹینڈرڈز، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور اگر ہم اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں تو فریڈم آف سپیچ جو ہے یہ بہت ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو آئی تھنک کہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تو ایک قسم کی فیشزم ہے کہ جس میں اپوزیشن کو آپ رگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ فواد چودھری نے کوئی جرم کیا ہے. اس کا صرف جرم یہ ہے کہ وہ سیاستدان ہے اور وہ بات کر رہا ہے، اور کئی بار کڑوی باتیں بھی ہوتی ہیں، بٹ جمہوریت میں فریڈم آف سپیچ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے، اور جمہوریت میں الیکشنز کا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس میں خلل جو پیدا کریں گے اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بہت خراب ہوگی. آپ کو انٹرنیشنلی آئسولیشن میں بھی آپ جا سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑا ملک ہے ہمارا پاکستان کا، اور ہسٹوریکلی ہم نے جنگیں دنیا کے لیے جنگیں لڑی ہیں. وار آن ٹیرر کی ہم بات کرتے ہیں، افغان جہاد کی بات کر لیں، تو ہمارا اگر یہ چہرہ ہے کہ ہم ٹالرنس نہیں ہے ہمارے میں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، ہم الیکشنز میں سے ڈرتے ہیں یا ان کو ریگ کر لیتے ہیں، تو یہ امیج آئی تھنک دنیا کا سب سے 5واں بڑا ملک ہونے کے ناطے سے یہ امیج ہمیں بالکل نہیں چاہیے. تو فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بھی خدشات ہیں. تو پریزیڈنٹ عارف الوی نے بھی کہا ہے کہ خان کو اٹھانا ملک میں آگ لگانے کے برابر ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام یہ ہونے دے گی، کیونکہ موجودہ کرائسس کے تحت یہ ناممکن سی چیز ہے؟ نہیں، آئی تھنک کہ یہ کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی اس قسم کے جھٹکے نہیں سہ سکتی. اور آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ڈالر اوپر گیا، ابھی تو 280 پہ ہے، اور امید ہے کہ یہاں سے وہ سٹیبل ہو کے واپس آ جائے گا اور ایک سستا ہوگا، مہنگائی بھی کم ہوگی. تو ایشو ہمارا اکنامکس ہے. اس وقت ہم اگر اس قسم کے کام کریں گے تو یہ ڈالر آپ سمجھیں $500 روپے کا بھی نہیں ڈالر ملے گا. تو یہ پاکستان کی اس وقت جو اقتصادی صورتحال ہے وہ پولیٹیکل اس قسم کی جو گیمز ہیں یہ برداشت نہیں کر سکے گی اکنامکلی. عوام تو غریب جو بھی ریئیکٹ کریں یا نہ کریں وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اکانومی کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں پھر آپ کا ایک ریپیوٹیشن آئے گی کہ آپ جیسے برما یا نارتھ کوریا یا پر اس قسم کی آپ کی ریپوٹیشن ہوگی، تو وہ آپ کے لیے بڑی مضر ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. شکریہ جی، شکریہ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کی اکانومی کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. موجودہ حکومت کو ان چیزوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی اکانومی اپنی درست سمت کی طرف آ جائے. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں. اللہ حافظ.